بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا رحمان چینل۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پارٹ 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت ظہور ہوئے۔ مثلاً جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ ہو جاتا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کے کٹے ہوئے حصہ کو باقی حصہ کے ساتھ ملا کر لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان بھی نہ رہتا تھا۔ ایسے ہی جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے حضرت معاذ رضی اللہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام انہیں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد سے کرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصہ کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو چکا اور اس زخم کا نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ اسی طرح جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت بن چکی تھی۔ مسلمان جب حملہ کرتے یہودی سخت جواب دیتے اور اسلامی لشکر کا ناکام بنا دیتے اور وہ واپس لوٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایک قلعہ کا پہلوان جس کا نام مرحب تھا، وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلہ پر آتا، مسلمانوں اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں علم اس شخص کے ہاتھ دوں گا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوگا۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں وہاں آنے کے لیے کہا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اپنی انگلی سے تھوڑا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے جنگ کو فتح کر دکھایا، اس قلعہ پر قبضہ کر لیا، خیبر کا دروازہ بھی توڑ ڈالا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ ایک نے کہا میں اسے ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کا سالن بناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ لگاؤں گا۔ صحابہ نے کہا آپ یہ نہ کریں، ہم خود لکڑیاں جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی یہ عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو تبرک کی طرح ہی پی لیا کرتے تھے اور کچھ اپنے گھروں میں لے جایا کرتے تھے۔ جب شدید سردی ہوئی تھی تو پانی برف جیسا ٹھنڈا ہوتا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر لے آتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو یہ شکایت نہیں کی کہ ٹھنڈے پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ یمانی مدینہ سے باہر گئے۔ انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پردہ بنایا۔ اس پردہ کی اونٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو اسی کپڑا کو آپ نے تان کر فرمایا،
اب میں اسے پکڑتا ہوں، حذیفہ اب تم نہا لو، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے معذرت کی، آپ پر میرے والدین قربان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زحمت نہ کریں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو رفیق ساتھ ہوں تو اللہ کو وہ ساتھی پسند ہے جو دوسرے سے محبت کرتا ہو، اس کی خدمت کرتا ہو۔ روایات میں ہے ایک دفعہ ایک کنیز نے درخواست کی کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں اور اسے کہیں وہ میرے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، یہ معاملہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے پاس گئے۔ اپنی کنیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھ کر اس مالک نے راہ خدا میں اسے آزاد کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پارٹ 2 بہت اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں اور ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ السلام علیکم۔